وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ، حابیل اور قابیل۔ چونکہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو شریعت کی ترتیب یہ بنائی گئی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جوڑوں میں اولادیں دی۔ ہر مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور پھر ترتیب یہ تھی کہ ایک جوڑی کا جو بیٹا ہوگا دوسری جوڑی کی بیٹی کے ساتھ دونوں کا آپس میں نکاح ہوگا۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے حابیل اور حابیلہ عطا فرمائے، دوسری مرتبہ قابیل اور قابیلہ عطا فرمائے۔ اب اصول کے طور پہ حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیلہ کے ساتھ، کراس میچنگ، اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن یعنی قابیلہ کے ساتھ خود شادی کر لے، اور اس پر بہرحال اس میں ایک حسد کی کیفیت بھی تھی حابیل سے۔ اب اس واقعے کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ جو دو الفاظ ہیں انتہائی خوبصورت، اذ قرب قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے قربانی پیش کر کے۔ اصول اللہ نے بتا دیا، تم قرب الہی چاہتے ہو، تقرب الہی کے متمنی ہو، تو تمہیں پھر اللہ کے سامنے قربانی دینی ہوگی۔ جس شے سے تم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، وہ تمہارا مال ہو، تمہاری جان ہو، تمہاری اولاد ہو، جو کچھ بھی ہو اسے اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا، تو تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی، حابیل کی قربانی کو قبول کیا گیا۔ اور وہ قربانی کی قبولیت کا معاملہ یہ ہوتا تھا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ جانور کو ذبح کیا جاتا تھا اور پھر اسے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک تجلی آتی تھی اس جانور کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، تو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تھا اور وہ جانور وہیں پڑا رہتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے قربانی قبول نہیں فرمائی۔ یہ تو اللہ نے امت مسلمہ پر احسان فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرو، کوئی آگ نہیں آئے گی، کوئی جل کر راکھ ہونے کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کا گوشت بھی ہم تمہیں کھانے کی اجازت دیتے ہیں، بس صرف تقوی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ فرمایا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور پھر دوسرے کی یعنی قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ قَالَ، قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا، وہ حسد کی کیفیت۔ قَالَ، حابیل نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے خلوص نیت ضروری ہے، اس کے لیے تقوی ضرور ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اس نیت سے کہ تو مجھے قتل کرے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کی خاطر، میں جواب نہیں دوں گا، میں صبر کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی اريد ان تبوء باثمی واثمک، میں چاہتا ہوں تم میرا گناہ بھی اٹھا لے اور اپنا گناہ بھی اٹھا لے۔ فتکون من اصحاب النار، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے۔ وذلک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، پھر قابیل کو اس کے جی نے آمادہ کر لیا، اس کے دل کی آمادگی ہو گئی اس بات پر کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کرے گا۔ فقتلہ، اس نے حابیل کو قتل کیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ نسل انسانی کا پہلا قتل تھا، اور اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقتلوا
لا تقتل نفسا، کوئی شخص قتل نہیں کیا جاتا ناحق طریقے سے، الا کان علی ابن آدم الاول، سوائے اس کے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ آدم کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، اس لیے کہ اس قتل ناحق کے جرم کا آغاز تو اسی شخص نے کیا تھا۔ اب جو شخص بھی دنیا میں قتل ہوگا وہ گناہ جاریہ کے تصور کے تحت اب قابیل کو اس قتل کا جو گناہ ہے وہ ملتا رہے گا۔ فرمایا فاصبح من الخاسرین، تو قابیل خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میت کا کیا کرے، تو اللہ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ قال یا ویلتا، قابیل نے کہا ہائے میری خرابی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں عاجز ہوں اس کوے جیسا؟ فاواری سوءۃ اخی، تو میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ پچھتانے والوں میں سے، ندامت اختیار کرنے والوں میں سے ہوا۔ من اجل ذلک، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے طے کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا، قصاص کے علاوہ ناحق قتل کیا کسی کو، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے بغیر کسی کو قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے انسانوں میں سب کے سب کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے گویا ساری کی ساری انسانیت کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ان کے پاس ہمارے رسول آئے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بلا شبہ ان کا بدلہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ وہ جو زمین میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو مسلمانوں کا خون ناحق بہانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے۔ او یصلبوا، یا انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ اور وہ وسیلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود بتا دیا ہے، فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے کا قرب اختیار کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے، سب سے بہترین انداز ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بھئی کیسے قرب الہی ملے گا؟ کیسے اللہ کی قربت نصیب ہوگی؟ خود اللہ بتا رہے ہیں سورہ صف، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہو۔
تم اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نکلو میدان میں، اللہ کے دین کے لیے نکلو۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر وہ سب کا سب ان کے پاس ہو جو زمین میں موجود ہے، ساری دولت، ساری طاقت، سارا سونا چاندی مال ان کے پاس موجود ہو، ومثلہ معہ، اور جتنا یہ دنیا میں موجود ہے اتنا اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ اس سب کو قیامت کے دن فدیے میں دے دیں، عذاب کے عوض۔ کہیں جناب یہ سب دولت میری لے لیں، پوری دنیا کی دولت اور اتنی ہی اور پھر یہ گمان رکھیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ما تقبل منہم، ہرگز ان کی طرف سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل آئیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور وہ اس آگ سے نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اب یہ شریعت کی سزا کا بیان آ رہا ہے۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ معلوم ہوتا ہے شاید بہت سخت سزا ہے، چوری کیے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، سزا سخت نہیں ہے، جرم سخت ہے، مسلمانوں کے مال کی حرمت ہے، مسلمانوں کے جان کی حرمت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے اس پر بری نگاہ ڈالنے کی، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے سزا اتنی سخت ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے، مسلمانوں کے مال جان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ جرائم کی سخت سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو معاشرے میں سے جرائم کی شرح کم ہوگی۔ فرمایا جزاء بما کسبا، بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا ہے، نکالا من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے۔ سزا کیوں نافذ کی گئی ہے؟ دوسروں کو عبرت ہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والے، ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں نا، وہ جو کفر کے غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو مال جمع کر رہے ہیں، جو ہتھیار بنا رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی میں آگے جا رہے ہیں، یہ آپ کو غمگین نہ کریں، آپ ان کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں سے جنہوں نے کہا ہم اپنے منہ سے تو ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ منافق یہ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بہت زیادہ سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، بہت سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ باتوں کو ان کے اصل مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں، یقولون، اور کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لینا، وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچے رہنا۔ یہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم منافق، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں، اور پیچھے ان کے یہودی دوست، ان کے علماء، ان کے سردار ان کو کہہ کر بھیجتے ہیں اگر یہ فیصلہ ہو تو مان لینا، اس کے برخلاف ہو تو انکار کر دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور وہ کہ جسے اللہ نے
جس کی آزمائش چاہی فلن تملک له من اللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، جسے اللہ نے فتنے میں مبتلا کر دیا، جسے اللہ نے مشکل میں ڈال دیا، آپ بھی اس کے بارے میں اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کی قلبی طہارت اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ بہت سنتے ہیں جھوٹ کو، اَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کریں، فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ نے ان سے اعراض کیا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ ان کا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ ہو، اگر آپ کا دل نہ کرے تو ان سے منہ موڑ لیا کریں، ان کو اگنور کر دیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وکیف یحکمونک، اور یہ کیسے فیصلہ کراتے ہیں آپ کے پاس، وعندہم التوراۃ، حالانکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ اس کے بعد رخ پھیرتے ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، انبیاء علیہ السلام جو خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے، وہ اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ کل بھی ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، کتاب اللہ کے نزول کا مقصد صرف حصول ثواب نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب نازل کی جاتی ہے کہ اس میں دی گئی شریعت پر عمل کیا جائے، نافذ کیا جائے اس کو۔ فرمایا للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، اور ربانیون والاحبار، اور اسی کے مطابق یہ فیصلے کرتے تھے ان کے مشائخ اور علماء بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو۔ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت نہ وصول کرو، دنیا کے کچھ فائدے کے لیے میری شریعت کو پامال نہ کیا کرو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن مجید کے 3 سخت ترین فتوے ہیں، یہ سخت ترین۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جن کے لیے انگریز کا قانون زیادہ اہم ہے، جن کے لیے انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا آئین زیادہ مقدس ہے، اللہ کی شریعت کی جن کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جو اللہ کی اس کتاب میں سے فیصلے نہیں کرتے، جو اللہ کی اس کتاب کے مطابق قانون نہیں بناتے، جن کی پالیسیز اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتی۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، جو اس شریعت کو ناقابل عمل سمجھتا ہے، جو اس شریعت کے نفاذ کو اس دور کا کام سمجھتا ہی نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے یہود کے لیے لکھ دیا تھا تورات میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، والعنف بالعنف، اور ناک کے بدلے ناک ہوگی، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہوگا، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں، یہ قصاص لیا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔
فمن تصدق بھی، جس نے معاف کر دیا اس قصاص کو، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے فیصلے نہیں کرتے، فاولئک هم الظالمون، یہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، یہی ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ ظلم قرآن مجید میں سب سے بڑا جو اس کائنات کا قرار دیا گیا ہے وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے گویا کسی اور کے بنائے ہوئے قانون ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یہ لوگ شرک کے مرتکب ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ان کی تو حیثیت یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، ان کا تو کام ہی یہ تھا کہ اپنے عقل و شعور اور رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے دنیاوی آقاؤں کے کہنے پر بھی نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، قانون بناتے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے تھا تورات میں سے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھی تورات میں، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور نصیحت تھی متقیوں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو چاہیے انجیل کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں شریعت نازل کی ہے، جو اللہ نے حکم نازل کیے۔ اگر اہل تورات کی ذمہ داری ہے تورات کے مطابق فیصلے کرنا، اور اہل انجیل کی ذمہ داری انجیل کے مطابق فیصلے کرنا، تو یہ قرآن والوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کے مطابق قانون بنائے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تیسری مرتبہ وہی بات دہرائی جا رہی، وہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان ہیں، باغی ہیں اللہ کے۔ تین فتوے ہیں ان کے بارے میں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلی کتابوں میں ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر نگران بھی ہے۔ نگران سے مراد یہ ہے کہ ان کتابوں میں آنے والی جو بات کتاب اللہ کے مطابق ہوگی معتبر ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس سے ہٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس حکم آ چکا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے شریعت کا قانون بنایا ہے، ہر امت کے لیے ایک طریقہ قرار دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا اس میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلا کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ذرا ہوشیار رہا کریں۔ ان یفتنوک، کہیں وہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، کہیں وہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا نہ دیں۔ ام بعد ما انزل اللہ الیک، اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فاعلم انما یرید اللہ، جان لیجئے کہ اللہ چاہتے ہیں ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بے شک ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، بہت بڑا سوال، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟
پاکستان بننے کے 75 سالوں کے بعد بھی اسی غلامی کے دور کا قانون آج ہمارے ہاں چل رہا ہے. ہم میں سے کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس بات پہ سنجیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس قانون کو بدل کے اس کی جگہ شریعت کے قانون کو لے کر آئے. کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون اللہ سے زیادہ بہتر ہے فیصلہ کرنے میں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں.